إن الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور اس کے بعد ان گنت لاتعداد بے حد و شمار درود و سلام ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور اسی طرح ان گنت رحمتوں اور برکتوں کا نزول ان عظیم ہستیوں پر بھی ہو کہ جن کو رب تعالیٰ نے رضی اللہ کی القاب عطا فرمائے، یعنی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر. سورہ فاتحہ اپنے مختصر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پچھلے جمعے اللہ کے فضل سے انجام کو پہنچی. آج ہم نے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ اس کو رب کی توفیق سے آغاز کرنا ہے. اس سے پہلے کہ اس کا آغاز کریں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور اس کی اہمیت اور اس کی جو من جملہ خواص ہیں اس کو سننا اور جاننا ضروری ہے. یہ قرآن مجید کی وہ عظیم صورت ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، بتایا کہ جو شخص اس کو اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے، وہ شیاطین جو جادو کے ذریعے گھروں پر معمور ہوتے ہیں، اس کے الفاظ میں وہ طاقت رب نے رکھی ہے کہ وہ جادو کے والے شیاطین، خبیث شیاطین، وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے، اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کی ان کی جرت نہیں ہوتی. اسی صورت میں وہ عظیم آیت بھی ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں. وہ بھی موقع جب آئے گا انشاءاللہ اس کو بھی جانیں گے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت پڑھتا ہے وہ شام تک محفوظ ہے شیاطین سے، زہریلے موذی جانوروں سے بھی. جو رات کو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک رب کے ہاں وہ حفاظت میں ہے. رات کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھے بغیر کبھی نہیں سوئے. پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا ایک قول ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ اس کے اندر 1000 احکامات ہیں کم از کم، جس کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. 1000 احکامات سورہ بقرہ میں موجود ہیں. 1000
ایسی باتیں ہیں جس سے رب نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور 1000 اس کے اندر ایسی خبریں ہیں جو آج سے پہلے انسانیت کو پتا نہیں تھی۔ یہ اتنی جامع اور اتنی بڑی صورت ہے کہ جس کے اندر کیا ہے جی، 1000 احکامات ہیں، کرنے کے حکم ہیں، 1000 منع کرنے کے احکامات ہیں، اور 1000 ایسے ہی خبریں ہیں، ایسے واقعات ہیں، ایسے تذکرے ہیں جو آج سے پہلے انسانیت کو علم میں نہیں تھا۔ یہ اتنی بڑی صورت ہے۔ اب یہ مدنی صورت ہے۔ ہمارے ہاں مکی اور مدنی صورت کا شاید یہ تمیز کے لیے ہم پیمانہ رکھتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ اور اس کے مضافات میں نازل ہوئی ہیں جی وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو مدینہ اور اس کے مضافات میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورت ہیں۔ ہاں یہ فرق تو ہے، لیکن یہ کلی طور پر مکمل فرق نہیں ہے۔ اس کا اصل فرق کہ جو صورتیں مکی ہیں اور جو مدنی ہیں ان میں جو اصل فرق ہے وہ یہ کہ مکی صورتوں کے اندر احکامات نہیں تھے، نماز نہیں تھی باجماعت، روزہ بھی نہیں تھا، حج بھی نہیں تھا، دیگر زکوٰۃ بھی نہیں تھی۔ تو مکی تمام صورتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف توحید سے رچی بسی ہیں، ان میں شرک کی مذمت ہے، ان میں پچھلے انبیاء کرام کے قصص ہیں، قصے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی امتوں کو، لوگوں کو ڈراتا ہے، اپنی توحید وحدانیت کا تذکرہ کرتا ہے، اور جو رب کی توحید سے ہٹ کر شرک کی زندگی گزارتے ہیں ان کے انجام ہوتے ہیں مکی صورتوں کے اندر، احکامات نہیں ہیں، کیونکہ احکامات تو فرض ہی مدینہ میں جا کر ہوئے تھے۔ تو اگر یہ مدنی صورت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ احکامات سے بھری پڑی ہے، جس طرح کہ آپ نے سن لیا کہ 1000 احکامات ہیں اس کے اندر، 1000 منکرات ہیں اس کے اندر، منع کرنے کے حکم ہیں، اور 1000 خبریں ہیں۔ یہ اتنی بڑی صورت ہے۔ تو اب ہم اس کے نام کے حوالے سے بات کر کے پھر ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور پہلے سپارے کے ہی تقریباً مڈ میں گائے کا پورا قصہ موجود ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام البقرہ یعنی گائے والی صورت ہے۔ وہ جب ہم انشاءاللہ رب کی توفیق سے اس مقام پر پہنچیں گے تو اس قصے کا اور اس میں موجود عبرت کا تذکرہ ہم اس وقت کریں گے۔ تو اس کا نام اس واقعے کی مناسبت سے ہے جو پہلے ہی سپارے کے اندر ایک گائے والا واقعہ موجود ہے، اسی نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نام اس واقعے کی بنا پر عطا فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے قطع قطع، توڑ توڑ کر پڑھنا، اس کو علم نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف لام اور میم پڑھا جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہر حرف کے بدلے رب کا وعدہ 10 نیکیوں کا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ترغیب بھی دلائی ہے کہ اگر میں اور آپ قرآن مجید کا ایک دن میں ایک صفحہ پڑھ لینا تو اس ایک صفحے میں کم از کم 100 حروف تو ہوں گے، تو 1000 نیکیاں کم از کم جو ہیں صرف ایک صفحہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے میزان میں بھر دیتا ہے۔ یہ وہ 1000 نیکیاں اگر ڈیلی بیسس پر میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اگر ایک صفحے سے بھر آ جاتی ہے نا، تو پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی ہے اگر ہم یہی ایک ایک صفحہ پڑھتے رہیں تو قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں صرف نظر کر گئے، کوتاہی کر گئے، تو ایک صفحہ پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ، جب بہت ہی اٹک اٹک کر پڑے گا تو 5 منٹ یا 10 منٹ ہی سمجھ، تو 10 منٹ
کا وقت بھی اگر میرے اور آپ کے پاس نا ڈیلی بیس پر قرآن مجید کے لیے نہیں ہے نا، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ باقی سب معاملات کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، ہم سارے معاملات دیکھ لیتے ہیں، ایک دن کے اندر پورے کر لیتے ہیں، اور اگر یہ والا معاملہ ہم سے مس ہو گیا ہے نا تو یہ تھوڑا سا میرے اور آپ کے لیے نا پریشان کن خبر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں دن میں کم از کم ایک صفحہ تو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور کم از کم 1000 نیکیاں، یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں 1000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم ایک صفحے میں 100 لفظ تو ہوں گے۔ اگر ایک لفظ ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، یہ اگر ہم پہلی صفحہ وبالآخر آتی ہم یو کی نون پر آتے ہیں تو میرے خیال سے 50-60 لفظ تو یہی ہیں تقریباً۔ تو اگر اتنا سا صفحہ بھی ہم نہ پڑھ سکیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کی حدیث تو آپ نے سن لی، اس کے معانی کیا ہیں جی؟ ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا اللہ اعلم بمرادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، ان کے مطلب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتائے، تو میں اور آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے اس کی ٹرانسلیشنیں کرنا شروع کر دیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطلبوں کو مخفی رکھا تو ہم بھی کوئی اپنی علمی بوچھاڑ نہیں کریں گے کہ الف تو یہ ہے، لام کا مطلب جڑ جائے تو یہ ہے، اکٹھا کرنے سے یہ بنتا ہے، اور میم اگر لمبا کر کے پڑھا جائے تو یہ ہے، تو الف لام میم کا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ مطلب ہو نہیں۔ یہ جسارت میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ جسارت تو صحابہ کرام نے بھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے منوعاً جیسا رب نے نازل کیا اس پر ایمان لایا تھا، اور ان میں سے آج تک کسی نے غالباً نبی سے یہ سوال بھی نہیں پوچھا کہ الف لام میم ہا میم نون کاف ہا یا عین صاد ان کے مطلب کیا ہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتائے تو الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں ان کے مطلب میں اترنے کی۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا جائے گا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کے مطلب سے خوب جانتا ہے، اس کی مراد رب ہی جانے کہ کیا ہے، ہمیں اللہ نے یہ لفظ اتار دیا۔ اچھا جی، اب یہ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے، تو اس نے جو اپنا شروع کیا ہے نا، تو انسانیت میں سے سب سے عظیم لوگوں کے ساتھ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کا آغاز کیا ہے۔ اور سب سے عظیم لوگ کون ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں، وہ قرآن مجید کے اس چھوٹے سے پہلے صفحے میں ہی موجود ہیں۔ سنتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب، یہ جو کتاب اب تم پڑھنے لگے ہو نا، لا ریب فیہ، اس میں کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ مت سمجھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، معاذ اللہ محمد کریم یا کسی نے خود اس کو پرنٹ کیا ہے یا لکھا ہے یا خود بنائی ہے، نہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور تم نے کبھی بھی اس میں شک نہیں کرنا۔ کیا ہے یہ کتاب؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، یا اس کتاب سے ہدایت پکڑتے ہیں للمتقین، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ تقوی والے لوگ، یہ انسانیت میں سے درجے کے اعتبار سے سب سے بلند انسان ہیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کا آغاز ہی انسانیت کے سپریم ہائی لیول کی کیٹیگری کے لوگوں سے کیا کہ یہ کتاب دنیا والوں کے لیے شاید کتاب ہو، لیکن تقوی والے اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اب تقوی والے کون ہیں؟ اگلی آیتوں میں تقوی کی 6 صفات موجود ہیں۔ اب یہ 6 صفات جس میں بھی آ جائیں، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے برطانیہ کا ایک خوبصورت انسان یا افریقہ کا ایک کالا سیاہ انسان کیوں نہ ہو،
جس میں یہ 6 صفات آ جائیں وہ اللہ کے ہاں سب سے بلند ترین انسانوں میں شمار ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 6 صفات عطا فرما دے۔ اب سن لیتے ہیں کہ وہ 6 صفات کیا ہیں، پھر میں اور آپ کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے کیا مقصود رکھا ہے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، اور کتنی ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں اور کتنا ہم اس سے دور ہیں۔ یہ ذرا ہم اپنا آئینہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب تقوی والوں کو ہدایت بخشتی ہے، رہنمائی حاصل کرتے ہیں تقوی والے۔ پہلی صفت کا تذکرہ ہونے لگا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ غیب کی تعریف عربی میں یہ ہے، ہر وہ چیز جس پر ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، کہ اس کا انکار کر دینا یا اس کے انکار کر دینے سے انسان گناہ گار نہیں، کفر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں ہوتی، بن دیکھے ایمان لانا ہوتا ہے۔ ان تمام خبروں کو یا ان تمام چیزوں کو غیب کہتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے جنت دیکھی ہے؟ جہنم؟ جبرائیل دیکھے ہیں؟ عذاب قبر دیکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو غیب ہیں، جن پر ہم نے بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ جنت اللہ نے کہا اعدت للمتقین، اللہ نے سجائی ہی متقین کے لیے ہے۔ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سجائی ہی متقین کے لیے ہے تو تقوی کی یہ 6 صفات ہیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے کم از کم یہ 6 صفات ضروری ہیں، تو مجھے اور آپ کو حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کرنی چاہیے۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ جہنم اعدت للکافرین، اللہ نے ہر انکار کرنے والے کافر کے لیے جہنم بچھا کے رکھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ تو یہ غیب کی خبر ہے کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کر جائیں، اور ان کام سے دور رکھنا ہے جو وجہ بن سکیں مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جانے کے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ عذاب قبر ہے، کسی نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں نبی نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، یہ جو گھڑا تم دیکھ رہے ہو جس کو تم قبر کہتے ہو، کھڈا، یہ تمہارے اعمال کی بنا پر تمہارے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا، یا اللہ ہمیں معاف فرمائے تمہارے لیے تمہاری بدعمالیوں کی بنا پر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنے گا۔ یہ تم پر ہے، کیسی زندگی گزار کر آتے ہو، کیسے عمل کر کے آتے ہو، اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتے ہو یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بناتے ہو۔ کسی نے نہیں دیکھا عذاب قبر، لیکن غیب کی خبر ہے۔ جب ایک انسان کو یہ خبر ہو کہ ہیں قبر جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گھڑا ہوگا، تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ ہم ہر اس کام سے بچیں گے نا جو میری اور آپ کی قبر میں انگارے کا باعث بنے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے نا جو میری اور آپ کو کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلی تقوی والوں کی صفت ہے کہ ان خبروں کو سنتے نہیں ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان پر ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کی نوک پلک درست کر لیتے ہیں۔ فرشتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھے، ایمان ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب جو یہاں موجود ہیں، 2 میرے اور آپ کے رائٹ لیفٹ پر موجود رکھے ہیں، یہ ہمارے مرتے دم تک موجود رہیں گے۔ ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں یہ والا لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی کسی کمزور لمحے میں کوئی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ مامور ہے اس کو لکھنے پہ، اور جب میں اور آپ مر جائیں گے اسی کتاب کو بند کر دیا جائے گا، قیامت کے دن یہی کتاب میرے اور آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرے مقام پر فرمان ہے کہ ہم یہ کتاب کئیوں کو دائیں ہاتھ میں دیں گے،
کئیوں کو بائیں ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب تو خود پڑھ لے، کفا بنفسہ، آج یہ کتاب تیرے لیے خود کافی ہے، اس میں صغیرن او کبیرن، تو نے جو چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا وہ بھی لکھا ہے، جو بڑے سے بڑا عمل ہے وہ بھی لکھا ہے، خود پڑھ لے اور اپنا فیصلہ خود کر لے کہ تو سیدھی طرف جنت میں جانے والوں میں سے ہے یا جہنم میں جانے والوں میں سے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جہنم سے۔ تو یہ خبر غیب کی خبر ہے، جب یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس دن ہونا ہے، تو تقوی والوں کی یہ پہلی صفت ہے کہ ان خبروں کو کہانیاں نہیں سمجھتے، صرف نظر نہیں کہ یاد تک کی جاتی، اور کئی تو ایسی بھی منہ سے جملے نکال دیتے ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کس ڈٹھا۔ اللہ معاف کرے بھائی، یہی جہاں ہی جہاں ہے، اگے کیڑا گیا تے کس جنت جہنم تک کی معاذ اللہ۔ ایسے معاملے نہیں ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے اعمال وہ وجہ بن جائیں گے مجھے اور آپ کو یا تو رب کی رحمت کے حصول اور چادر کے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے، یا اس کے برعکس اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، ہمارے خاندان والوں کو محفوظ فرمائے اس جہنم کی آگ سے۔ آگ تو بہت دور کی بات، اس کی بھاپ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرشتے ہیں نہیں دیکھے، یہ تو ہے ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں کتنے؟ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ فرمایا اللہ کے بندے، جس کعبے کا تو طواف کرتا ہے نا، اسی کعبے کے سیدھا اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا کعبہ رکھا ہے، بیت العزہ۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نکل کر دوبارہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے قیامت آ جائے گی، اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی کہ تعداد میں اتنے ہیں۔ اب ان پہ ایمان ہے۔ تو تقوی والوں کی یہ پہلی صفت ہے کہ وہ ان تمام خبروں کو کہانیاں سمجھ کر صرف نظر نہیں، ایمان لاتے ہوئے یقین کی کیفیت کے ساتھ اپنی زندگی کی نوک پلک درست کر لیتے ہیں کہ میرے منہ سے کچھ نکلا نا، وہ بھی لکھا جائے گا۔ جو میں اور آپ بولتے ہیں اللہ وہ سنتا ہے، جو میں اور آپ نہیں بولتے وہ بھی جانتا ہے۔ تو کہاں بچ جائیں، کہاں سے ہم بچ پائیں گے کہ جو میں اور آپ بول رہے ہیں رب وہ بھی سنتا ہے، اور جو میرے اور آپ کے دماغوں اور سینوں میں پنپ رہا ہے، جو کسی کو خبر نہیں، رب کو خبر ہے اس کی بھی، رب وہ بھی جانتا ہے۔ تو جب اتنا معاملہ ہے تو پھر تو انتہائی احتیاط والا معاملہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھیں، اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے عمل بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہیں، کیونکہ یہ سب ریکارڈڈ ہیں اور کل میرے اور آپ کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں لوٹا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں داہنے ہاتھ والوں والے میں سے رکھے کہ میرا اور آپ کا اعمال اللہ مجھے اور آپ کو دائنے ہاتھ میں دے، کیونکہ دائنے ہاتھ والوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت کے مہمان بنیں گے۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تقوی والا ہو اور بے نمازی ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ تقوی والے وہ ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ غور طلب بات ہے، یہاں پہ یہ نہیں لکھا وَإِقْرَ الصَّلَاةَ کہ تقوی والے وہ ہیں جو نماز کو پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا کہیں حکم نہیں ہے۔ جہاں قرآن مجید میں تذکرہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا تذکرہ ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا تذکرہ ہے کہ نماز پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے۔ اب نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ یہ بھی قرآن مجید اور کتب احادیث کی روشنی میں 4 زیورات ہیں نماز سے ریلیٹڈ۔ یہ 4 زیورات اسی کو میسر آتے ہیں جو تقوی والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
جو نماز ہے وہ اللہ کے ہاں نماز تو شاید شمار ہو، لیکن تقوی والوں کی نماز ان 4 زیورات کے ساتھ آراستہ ہوتی ہے، اور یہی دوسری صفت رکھی ہے رب نے اپنے پسندیدہ ترین بندوں کی کہ جب بھی نماز پڑھیں گے ان 4 شرطوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی تو سورہ نساء ہے، آیت نمبر 103 ہے، یہ چھوٹی سی ہر کیلنڈر پہ لکھی ہوتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 ہے ہمارے، کہ جس میں رب نے فرمایا ان الصلاۃ، بے شک ہم نے نماز کو کانت علی المؤمنین فرض کر دیا ہے مومنوں پر، کتابا موقوتا، یہ فرض ہے کہ وہ اس کو بر وقت ادا کریں گے، یہ سنت نہیں ہے۔ مومن تقوی والا وہ نماز کو بر وقت ادا کرنے والوں میں سے ہے۔ جان بوجھ کر نماز کو لٹکا کر دیر سے پڑھنا وہ اس کے شایع نشان نہیں، وہ کبھی ایسی حماقت یا ایسی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوگا کہ نماز کو لٹکا دے گا۔ وہ نماز کو بر وقت ادا کرنے کی جستجو میں رہتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے نماز کے قائم ہونے کی، کہ نماز جب بھی ادا کی جائے گی، چاہے وہ فجر ہے، چاہے وہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے، بر وقت ادا کی جائے گی۔ ہاں، عشاء کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کو بر وقت سے تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا جائے، وہاں چھوٹ ملتی ہے۔ ہم الٹا کرتے ہیں، باقی 4 نمازیں جو بر وقت پڑھنی چاہیے وہ لٹکا کے پڑھتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز ہے وہ بر وقت پڑھ کر کہ بس یار ابھی ہم نے بڑے اور کام کرنے ہیں، اس سے پہلے جان چھوڑا ہے۔ تھوڑا سا 1 گھنٹہ ہم لیٹ ہو جائیں تو ہمیں وہی نماز بوجھ لگنا شروع ہوتی ہے، ہائے جی حالت نماز بھی پڑھنی ہے، ہوئے ہوئے بڑا افسوس، اچھا وہ کیڑا پڑسی ہوئے عشاء کی نماز ہوئے لیٹ ہو گئی ہوئے، اور پھر اتارتے ہیں سر سے نماز کو ٹھونگے مار مار کے کہ بس جان چھوٹے لاکھوں فرض سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے۔ یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ نماز کو بر وقت ادا کیا جائے گا۔ دوسری شرط ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب اذان کی آواز کان میں آ جائے تو پھر دنیا کے سارے کام چھوڑنے ہیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے پھر جلدی جلدی مسجد میں آنا ہے، با جماعت نماز ادا کرنا، یہ نماز کے قائم ہونے کی دوسری شرط ہے۔ تیسری، جس کو نماز کی روح قرار دیا نہ جائے نا تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، اگر یہ شرط نماز میں نہیں ہے نا تو نماز بے جان ہے۔ کیسی بے جان ہے؟ جب میں اور آپ کیوں زندہ ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر روح جیسی حص موجود ہے، تبھی تو ہم زندہ ہیں۔ جب یہ روح اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے، باقی سب پارٹس ہمارے اندر ہی موجود رہ جاتے ہیں، آنکھیں بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں، دل بھی اندر ہی ہے، گردے بھی اندر ہی ہے، سب کچھ اندر ہے، لیکن رب روح نکال لیتا ہے، پھر یہ جسم 1 دن سے اوپر زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ دوسرا دن اگر گزر جائے نا تو پھٹ جاتا ہے، بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ چیز نماز سے نکل جائے تو سمجھ لیں کہ نماز کی روح ہی نکل چکی ہے، پھر وہ نماز نہیں رہی، وہ ایک بے جان سی عبادت تھی، اسے نماز کا خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں اس کی تائید کچھ اس طرح میسر ہے کہ اے ایمان والو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ اور زبیر، علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین، سنیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا تو آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی کیفیت ایسے نہیں بن پا رہی نا تو کم از کم اس بات کی حیا ضرور کرنا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز میں بے جا قسم کی حرکات ایسے کھڑے ہوتے، نہ ہمارے پاؤں کے رخ سیدھے، نہ ہمارے ہاتھوں کی ڈائریکشن، ہماری نظریں رائٹ لیفٹ پتہ نہیں کیا ٹٹول رہی ہوتی ہیں، دماغ پتہ نہیں کون سے حساب کر رہا ہوتا۔
پھر ہمارے رکوع بھی غیر سنجیدہ، پھر ہمارے سجدے بھی غیر، بس وہ رسمی سے ہی ہوتے ہیں کہ سر رکھا، اٹھایا اور پھر مار دیا، کوئی تواضع، کوئی عاجزی، کوئی انکساری۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دنیا میں کسی تھوڑے سے بڑے رینک آفیسر کے سامنے کھڑا ہو جائے تو بڑا لحاظ کرتے ہیں کہ یار اس کی ہماری طرف سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ہمارا کام ہی نہ کی فساد ہے، پتہ نہیں سائن کرے نہ کرے تو کہیں ہماری جو ہے نا، ہم بڑی عاجزانہ طور پر اس کے آگے ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، جناب جناب جناب۔ خیال کیجئے کہ یہ ایک انسان کا ایک انسان سے معاملہ ہے کہ ہم اتنی عاجزی لے آتے ہیں، تو جو ایک انسان کا اور اس کے خالق کا معاملہ ہے، اس کے سامنے ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کہ معاذ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے کہ ہم مذاق کے موڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کوئی خشوع اور خضوع یا تواضع یا عاجزی یا انکساری یا خوف یا طمع یا لالچ یا آنکھ میں آنسو یا انکساری والا معاملہ بہت شاذ و نادر ہی بس آئے بغیر کسی طریقے سے، بس جو ہے بس کیا اور وہ چلے گئے۔ نہیں، خشوع اور خضوع یہ نماز کا یہ روح ہے۔ اگر یہ نماز میں نہیں ہے نا تو وہ پھر جو آپ کر کے ہیں نا، وہ صرف ایکسرسائز کر کے گئے ہیں، نماز نہیں پڑھ کر گئے ہیں۔ اور آخری صفت ہے، اور یہی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ آج صرف 2 صفات ہی ہو سکی ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم مزید جو اس کی ٹوٹل 6 صفتیں ہیں تقویٰ والوں کی، اس کو کریں گے۔ اور چوتھی صفت ہے نماز کے قائم ہونے کی، وہ ہے نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھی جائے گی۔ 8 سال چند مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہیں، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، جنازے کی نمازیں بھی ہیں، عیدین کی نمازیں بھی ہیں، نماز کسوف بھی ہے، نماز خسوف بھی ہے، نماز استسقاء بھی ہے، تراویح بھی ہے، سنت بھی ہے، نوافل بھی ہیں۔ ایک ایک نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو 8 سال سے زیادہ عرصہ پڑھا کر گئے، اور آج بھی وہ نماز کتب احادیث کی زینت ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام تک ایک ایک طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، رکوع میں ہاتھوں کی ڈائریکشن کیسی اور کمر کیسی ہوتی تھی، نگاہیں کہاں ہوتی تھی، سجدہ کن چیزوں پر کس انداز سے کیا جاتا تھا اور کیا چیزیں سجدے سے میں نہیں کرتی، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد کیسے بیٹھنا ہے اور چوتھی رکعت میں کیسے بیٹھنا ہے، کون کون سی دعائیں، کون کون سی تسبیحات کس کس موقع پر کس انداز سے ادا کرنی ہے، اور نماز کا اختتام کیسے کرنا ہے، ایک ایک چیز کتب احادیث کی زینت ہے۔ میری مت سنیں، ویسے ہی بخاری شریف کی بابو صلاح اٹھا کے دے، مسلم شریف کا بابو صلاح اٹھا لے، ترمذی، ماجہ، نسائی، ابو داؤد شریف کا نماز اٹھا کر دیکھ لیں کہ نبی کیسے پڑھا کر چلے گئے، صحابہ کرام کیسے پڑھ کر چلے گئے، میں اور آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ اور مجھے خود ہی فرق سامنے نظر آ جائے گا۔ وہ نماز کی چھوٹی صفت کیا تھی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا اللہ کے نبی نے، اے میرے ایمان والو، اے مسلمانوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک اس طرح پڑھنا جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی مرضی سے یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ جبرائیل امین آئے تھے یہ وحی لے کر کہ نماز 5، یہ تحفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لے کر آئے تھے، اس تحفے کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل امین پہلے دن میرے پاس آئے اور نماز کے اول اوقات میں مجھے نماز کی تعداد رکعات پڑھ کر بتائی، اگلے دن آئے اور نماز کے آخر اوقات میں آ کر اسی نماز کو، یعنی جس طرح فجر ہے، آج فجر جو ہے وہ 5:44 پہ تھی غالباً، تو 5:50 پر آئے اور اول وقت میں نماز کا وقت بھی بتایا اور طریقہ بھی بتا کر چلے گئے۔ اتنی رکھتے ہیں
اور اس طرح ادا کرنی ہے. اور پھر اگلے دن آخر وقت میں آئے, جس طرح اگر آج 7:10 پہ سورج نکل رہا ہے تو 7 کے قریب آئے کہ یہ وقت ہے, اس کے دوران یہ فجر کا پیریڈ ہے. اسی طرح اگلے دن ظہر کے وقت میں آئے, اول وقت میں پڑھایا, اور اگلے دن آخری وقت میں آئے, آخری وقت کا بتایا کہ یہ فجر سے آخر کا وقت ہے, اس سے آگے پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. پھر عصر کا بھی اول وقت تھا اور آخری بتایا کہ یہ ہے عصر کے اوقات کا پیریڈ, اس کے اندر عصر ادا کرنی ہے. بہترین ہے کہ بر وقت ادا کرنا, لیکن ہاں تم لوگ انسان ہو, بیمار ہو سکتے ہو, سفر میں ہو سکتے ہو, نیند میں ہو, کمزور ہو گئے ہو, تو اس وقت تمہیں تھوڑا کسی کام میں پھنس گئے ہو, کسی ٹریفک میں پھنس گئے ہو, تو تمہیں پتا چلے کہ ہاں اس نماز کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے, تو اگر میں لیٹ ہو گیا ہوں تو مجھے اس سے پہلے ہر صورت عصر ادا کرنی ہے, ورنہ مغرب ہو جائے گی. اور اسی طرح ساری نمازوں کو ادا کیا اور ہمیں پابند کر گئے صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ میں نے اور آپ نے نماز کی 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہے نا, وہ ویسی ہونی چاہیے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال تک خود بھی پڑھتے آئے اور صحابہ کرام کو بھی پڑھاتے آئے, سکھاتے آئے. آج بھی کتب احادیث میں محفوظ ہے, ایسی نماز تقوی والے پڑھتے ہیں. یہ اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نہیں, صرف اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے لیے پرہیزگاری اور تقوی والا بلند ترین انسان ہوتا ہے, اس کو یہ توفیق میسر آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق میسر عطا فرمائے. وقولی قولی ھذا استغفر اللہ.